ہم مدینہ، ٹھہرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ مکہ شریف، ہم کہتے ہیں مکہ معظمہ، مدینہ شریف نہیں کہتے، مدینہ منورہ نہیں، نجف شریف نہیں کہتے، نجف اشرف۔ ٹھہرے بات مکمل ہونے دے، ٹھہرے دوستو، نجف شریف نہیں کہتے، نجف اشرف، نجف اشرف، کربلا شریف نہیں کہتے، کربلا معلیٰ۔ اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، مشہد مقدس۔ نام دیکھتے نا، نام ہمارا پس منظر بتا رہا ہے، ہمارا علمی پس منظر نام بتا رہا ہے، مشہد مقدس اور کربلا معلیٰ۔ اور دوستو اپنی 5-6 دن کی تقریر کا حاصل، اپنی پسند کا جملہ آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، چیلنج کر کے یہ بات کہتا ہوں، ساری کائنات میں یہ دو جملے ہمارے لیے وجہ افتخار ہیں، اور یہ صرف ہم شیعہ حیدر کرار ہی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں حسین کا خدا رہتا ہے اسے عرش مولا کہتے ہیں، جہاں خدا کا حسین رہتا ہے اسے کائنات میں معلیٰ صرف دو ہیں، ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا ہے معلیٰ، اور کوئی معلیٰ ہے ہی نہیں۔ آپ زمین کے محتاج ہیں کہ کوئی عزت دار زمین مل جائے، وہاں دفن ہو جائیں، تاکہ کسی عزت دار کی وجہ سے بے عزتوں کو بھی عزت مل جائے۔ زمینیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اقتدار سے فائدہ اٹھا کر جانتے ہیں نا کہ ذاتی عزت تو کوئی ہے نہیں۔ کسی عزت دار کے صدقے میں عزتیں
حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے زمین کی وجہ سے عزت حاصل نہیں کی، بے عزت زمینوں کو معلّہ بنا دیا۔ جہاں بھی گئے ان زمینوں کو آسمان بنا دیا۔ عزیزان محترم، صلوات بھیجے محمد۔ اپنے یقین کی بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں کم از کم آپ کا فریضہ ہے، جب آپ اتنے شریف ہیں، اسی ایک دن تو شرافت کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ پوچھتے ہیں ہم سے ہمارا اب تک قائم کیوں ہے، ہمارا اب تک امام باقی کیوں ہے؟ بھائی آپ ہر نماز میں تو کہتے ہیں اے اللہ قائم رکھ، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامتی بھیج، اے اللہ رحمتیں بھیج، اے اللہ برکتیں بھیج محمد و آل محمد پر کما صلیتا، جیسا کہ تو نے بھیجی تھی کس پر؟ ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ میری جان کبھی اس درود کے ترجمے پر غور بھی کیا؟ کبھی اس درود کے ترجمے پر غور بھی کیا جو آپ فرماتے ہیں اے اللہ محمد و آل محمد پہ ایسا ہی درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ذریت ابراہیم پر بھیجا تھا، ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا تھا؟ تو معلوم یہ ہو گیا نا، یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ درود رسول اللہ کے زمانے میں آئے، درود نازل ہونے کے بعد ہی شروع نہیں ہوا، درود ابراہیم اور ذریت ابراہیم پر اس سے قبل بھی چلا آ رہا ہے، اس سے قبل بھی درود آ رہا ہے۔ آپ حوالہ دے رہے ہیں اس درود کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابراہیم پر بھی درود آیا، ذریت ابراہیم پر بھی درود آیا۔ کبھی نماز میں درود بھیجتے وقت ایک لمحے کے لیے اتنا تو سوچ لے کہ یہ ذریت ابراہیم ہے کون، یہ آل ابراہیم ہے کون؟ کیا معاذ اللہ فرعون آل ابراہیم ہے، نمرود آل ابراہیم ہے، شداد آل ابراہیم ہے، حامان آل ابراہیم ہے، قارون آل ابراہیم ہے، ابو لہب آل ابراہیم ہے، ابو جہل آل ابراہیم ہے؟ کیا یہ آل ابراہیم میں ہے؟ نہیں، یہ آل ابراہیم میں نہیں ہے۔ آپ کو تسلیم اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے کہ لا ینال احد الظالمین، میرے خلیل یاد رکھو کہ ہمارا یہ عہدہ امامت جو ہے وہ لاکھ تمہاری اولاد میں سے ہو، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ عہدہ امامت ان تک نہیں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوگا ہم اسے ذریت ہی سے نکال دیں گے۔ اور اس سے پہلے مثال موجود ہے، اس سے پہلے قرآن میں موجود ہے بہ مثال سورہ نوح کی، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں گا۔ یہ کہا تھا نا نوح کے بیٹے نے، اور کیا کیا تھا؟ توجہ ہے نا؟ آنے تو اگر طوفان آتا ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر جان بچاؤں گا۔ نبی کہتا رہا سفینے پہ بیٹھ جا۔ ایک بڑا لطیف اشارہ ہے، اگر آپ غور فرما لیں، نبی کہتا رہا سفینے میں بیٹھ جا، لیکن وہ نبی کو اکیلا چھوڑ کر پہاڑ پر چل گیا۔ سلامت رکھے، نبی کہتا رہا سفینے میں آ جا، وہ نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا، طوفان آئے تو آ جائے،
میرا کیا بگاڑے گا؟ پتہ نہیں یہ نبی سے بغاوت کر کے لوگوں کو صرف پہاڑ ہی پر کیوں بنا ملتی ہے؟ جب نبی نے کہا بڑی توجہ دوستو، جب نبی نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، آواز قدرت آئی انہو لیس من اہلک، نہیں یہ تمہارا اہل نہیں رہا۔ نوح کا بیٹا حقیقی بیٹا، سببی رشتہ دار نہیں، سببی رشتہ دار نہیں، نسبی رشتہ دار۔ کیا کوئی مشکل لفظ کہا تو نوجوان نہیں سمجھ رہے؟ نوح کا بیٹا، نوح کا حقیقی بیٹا تھا، باپ اور بیٹے کا وہ رشتہ جو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن جب نوح کے بیٹے نے نبی سے بغاوت کی، وہ نبی کا اہل نہیں رہا، تو جب سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، نسبی رشتہ دار نبی کو اکیلا چھوڑ کر اگر پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہ نبی کا اہل نہیں رہتا۔ تو یہ لیے رشتہ دار رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج، سلامتی بھیج محمد والے محمد پر، ایسی ہی رحمتیں، ایسی ہی برکتیں جیسی تو نے ابراہیم پر بھیجی اور ذریت ابراہیم پر بھیجی، آل ابراہیم پر بھیجی، تو کم از کم مجھے آج کی اس مجلس میں اتنا تو بتا دیں کہ آپ جس آل ابراہیم کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ آل ابراہیم میں ہے کون جن پر اللہ نے درود بھیجا تھا؟ کما صلیتا علی ابراہیم وآل ابراہیم، کون ہے یہ آل ابراہیم؟ کم از کم جو عبادت کر رہے ہیں اسے سمجھ تو لیں، جو کہہ رہے ہیں اسے جان تو دیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو طے کر لیں یہ ذریت ابراہیم ہے کون، یہ آل ابراہیم ہے کون؟ تو فرعون و نمرود و شداد و حامان و قارون اور یہ ظالم لوگ ذریت ابراہیم نہیں ہے۔ ابو لہب ذریت ابراہیم میں نہیں ہے، ابو جہل ذریت ابراہیم میں نہیں ہے۔ 128ویں نہیں 228ویں پشت میں جا کر بھی جھوٹا سچا شجرہ ملا لو، ذریت میں نہیں ہو۔ قانون قرآن کے خلاف ہے، آل ابراہیم میں نہیں ہو تو کون ہے آل ابراہیم میں؟ آل ابراہیم میں اسحاق ہے، اسحاق کے انبیاء ہیں، اسماعیل ہے، اسماعیل کے بیٹے ہیں، عبد مناف ہے، آل ابراہیم میں ہاشم ہے، آل ابراہیم میں ہاشم ہے، آل ابراہیم میں عبد المطلب ہے، آل ابراہیم میں عبداللہ ہے، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے، آل ابراہیم میں تم سے زیادہ بھی بدقسمت کوئی نہیں ہوگا، جسے کافر کہتے ہو اسی پر درود بھیجنے